اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد کلیم سیال آپ کا ہوسٹ اپنے پروگرام سچی حقیقت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، حکومتیں تو بدلتی رہیں مگر آج تک اس قوم اور اس ملک کی حالت کوئی نہیں بدل سکے۔ ہر آنے والی حکومت کا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے کہ ہم اس ملک کو کرپشن سے پاک کر دیں گے، مگر آج تک کسی حکومت نے کرپشن کی، بلکہ ان کی حکومت کے دوران کرپشن مزید بڑھی ہے۔ کرپشن کی جڑیں اتنی مضبوط ہو چکی ہیں اس پاکستان کے اندر کہ اب اس کو مٹانا بہت مشکل ہے۔ یہ کیسے مٹے گی، اس کے لیے ہم لوگوں کو خود سٹینڈ کرنا ہوگا۔ آج میں جس کرپشن کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کرپشن کسی پٹوار خانے کی نہیں، کسی تھانے پولیس کی نہیں، یہ کرپشن اس ایجوکیشن ادارے کی ہے جہاں پر ہمارا مستقبل پلتا ہے، جہاں پر ہمارے مستقبل کو سینچا جاتا ہے، وہیں پر یہ کرپشن عام ہوتی جو نظر آ رہی ہے۔ اب کرپشن کرنے کے انداز ہر کسی کے مختلف ہیں۔ اگر ایک مزدور طبقے کو دیکھے تو وہ اپنی حد تک کرپشن کرتا ہے، ایک ریڈی والے کو دیکھے وہ اپنے انداز سے کرپشن کرتا ہے، اسی طرح چھوٹے سے لے کر بڑے تک جس کا جہاں پر بھی حساب کتاب بنتا ہے وہ کرپشن کے اندر اپنا ہاتھ دکھا دیتا ہے۔ ناظرین، اس ٹائم میں ڈیرہ غازی خان کے ایلیمنٹری کالج مردانہ کی پرنسپل فرزانہ بخاری کے متعلق آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ناظرین، اس کے لیے اس سے پہلے میں آپ کو ایک ریٹائرڈ ایجوکیشن کے ملازم حمید اللہ صاحب، جو کہ اینٹی کرپشن میں جنہوں نے ان کے خلاف درخواست بھی دی ہوئی ہے، ان سے پہلے آپ کی میں گفتگو کراتا ہوں، وہ مزید آپ کو اس کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بھائی کلیم سیال کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری آواز حکام بالا تک پہنچانے کے لیے میرے ساتھ تعاون کیا۔ تو میں یہ ایک داستان سنا رہا ہوں آپ کو۔ یہ سابقہ ایلیمنٹری کالج فار بوائز، جو کہ اب قائد ٹریننگ اکیڈمی فار ٹیچرز ہے، تو یہاں پر ایک ہیڈ مسٹرس تعینات ہوئی ہیں میرے خیال میں تقریباً 1917 سے، اب یہ 2017 سے۔ تو انہوں نے کرپشن کے ریکارڈ ختم کر دیے ہیں۔ ان سے پہلے تقریباً جب یہ آئی ہیں تو تقریباً میرے خیال میں کوئی 70-80 لاکھ روپے موجود تھے۔ 2 اکاؤنٹس ہیں، ایک بینک آف پنجاب میں، دوسرا نیشنل بینک میں۔ تو انہوں نے اس کے علاوہ کچھ گرانٹس وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں۔ یہاں پر انڈکشن ٹریننگ ہوتی ہے، اب ہائر سیکنڈری سکول بن گیا ہے، وہ بچوں کی فیسیں وغیرہ بھی ہیں۔ 70-80 لاکھ پہلے میں ان اکاؤنٹ میں موجود تھا۔ تو انہوں نے ٹف ٹائلز اور کچھ دوسرے جن کی میرے خیال میں تو ادارے کو کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ اخراجات دکھا کے فرضی طور پر، کوئی یہ نہیں کہ خرچ کیے ہیں، ٹف ٹائل یہاں نمائشی طور پر لگائی ہیں۔ وہ بھی یہ ہوتا ہے کہ ٹف ٹائلز جب لگائی جاتی ہیں ان کا ٹینڈر ہوتا ہے، پیپرا رولز ہیں، ان کے تحت لگائی جاتی ہیں۔ یہ تو نہیں کہ بھئی وہ پرچون کی دکان ہے، پرچون کی دکان سے سودا سلف خرید کر لیا اور گھر میں جا کر ہانڈی پکا لی۔ یہ نہیں، یہ گورنمنٹ کے ضابطے ہیں، قوانین ہیں، ان کے تحت خرچ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً ٹیچرز ٹریننگ کے لیے گرانٹس آتی رہتی ہے اور ان کی ریفریشمنٹ وغیرہ ہوتی ہے۔ وہ 10 روپے خرچ کرتی ہیں تو 2000 روپے کا بل بناتی ہیں۔ میں نے اس کے لیے تقریباً 2 ہفتے پہلے اینٹی کرپشن میں درخواست گزاری تھی، جو کہ جس کی پیشی 9 تاریخ کو تھی۔ وہ میں نے حاضری دی وہاں، تو محترمہ وہاں حاضر نہیں آئی۔ میرے خیال میں اب جو ہے پیشی 15 تاریخ کی ہے۔ اور سیکٹری ایجوکیشن صاحب کو بھی میں نے ایک درخواست گزاری تھی اس کرپشن کے حوالے سے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، انہیں ریپلیس کر دیا جاتا اور میری درخواست کی غیر جانبدارانہ آزادانہ انکوائری ہوتی، تاکہ یہ محترمہ ریکارڈ میں ٹیمپرنگ وغیرہ نہ کر سکے۔ لیکن آج تک اسے نہ تو مجھے اس درخواست کا کوئی علم ہے اور نہ ہی مجھے اس چیز کا علم ہے۔ محترمہ اسی طرح براجمان ہے اور مجھ پر، میرے دوستوں، میرے رشتہ داروں، میرے کچھ اور جاننے والوں کے ذریعے سے پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ میں کسی پریشر میں نہیں آؤں گا، میں کسی دھوس دھاندلی میں نہیں آؤں گا۔ اس کے بھائی نے بھی مجھے فون کیا ہے اور مجھے کہتا کیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ یہ درخواست بازی آپ کا ذریعہ معاش ہے، درخواستیں دیتے ہیں آپ۔ میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ میری زندگی کی پہلی درخواست ہے، اور یہ درخواست میں نے بطور جہاد
انہی اداروں پہ یہاں پر بی ایڈ کی کلاسیں لگتی ہیں جہاں پہ ایس ایس ٹی یعنی کہ ٹیچرز کی ٹریننگ ہوتی ہے، ٹیچرز معمار قوم تیار کیے جاتے ہیں. کیا اس ادارے میں کرپشن ہوگی؟ کیا وہ ہمارا مستقبل تعمیر کریں گے اساتذہ؟ بچوں کو کیا سبق دیں گے کہ بھی ہمارے استاد جو ہیں وہاں یہ کام کرتے تھے وہ بھی یہی کام کریں گے؟ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا. تو ان کی کرپشن کی دیدہ دلیری دیکھیں. پرنسپل کی رہائش گاہ موجود ہے، سابقہ پرنسپل صاحب وہاں رہے ہیں، محترمہ نے لیٹر بھی لکھے. وہ پرنسپل صاحب کا یہاں سے ٹرانسفر ہوا تو رہائش تو ان کے پاس دوسری نہیں تھی، تو محترمہ نے لیٹر پہ لیٹر لکھے، کمشنر صاحب کو لیٹر لکھا کہ میری رہائش گاہ خالی کرائیں. وہ پرنسپل صاحب رہائش گاہ خالی کر گئے. تو انہوں نے 2 لیب جو تھی، 4 لیب کمرے تھے، اس میں بیالوجی کی تھی، فزکس کی تھی، کیمسٹری کی تھی، جیسی بھی تھی وہ لیبز تھی، ان کو رینولیشن کرا کے اپنی رہائش گاہ بنا لیا. وہاں پہ اضافی اخراجات کیے جو قوم برداشت نہ کر سکی. یہاں پہ جو ہے آپ کو علم ہے کہ بھی کتنا لوگ خط غربت سے کم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن محترمہ نے قوم کا سرمایہ تباہ کر کے اپنی رہائش گاہ تعمیر کی. الٹا ہاؤس رینٹ بھی وصول کر رہی ہیں. رہائش وہیں اکیڈمی کے اندر ہے، ادارے کے اندر ہے، کنونشن ہاؤس بھی وصول کر رہی ہیں. میں حیران ہوں کہ بھی ایسی دیدہ دلیری کبھی نہیں دیکھی. اور ہاں، یہ بوائز ادارہ ہے، یہ مردوں کا ادارہ ہے. یہاں پہ 8 خواتین، 3 سکیل 19، 3 سکیل 19، 3 یا 4 میرے خیال میں 18 کی ہیں، تو 2 3 17 کی ہیں خواتین تعینات ہیں. کیا ہمارا وہ بھی زمانہ تھا کبھی جہاں پہ 4 مرد کھڑے ہوتے تھے، خواتین وہاں سے گزرتی بھی نہیں تھی. آج مردوں کے ادارے میں خواتین تعینات ہیں. کیا وجہ ہے؟ محترمہ یہاں کیوں آئی؟ اسی وجہ سے کہ یہاں پیسہ پڑا تھا، یہاں پر فنڈ پڑے تھے، انہوں نے خرچ کر لیے، کھا لیے. تو اب میں ارباب اقتدار سے گزارش کروں گا کہ پہلے تو سیکٹری ایجوکیشن کے اس چینل کے حوالے سے، چینل کے توسط سے سیکٹری ایجوکیشن، وزیر تعلیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے محترمہ کو ریپلیس کر دیا جائے تاکہ انکوائری میں کسی قسم کی آزادانہ اور بغیر کسی دباؤ کے ہو، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آ جائے. تو اس کے بعد یہ محترمہ نے 4 اے سی لگائے ہوئے ہیں، ہر کمرے میں اے سی ہے. ایک غریب آدمی جو اپنے پنکھے کا بل ادا نہیں کرتا، اس کی جیب سے نکال کر 4 اے سی محترمہ چلا رہی ہے. 4 اے سی. ایک غریب آدمی بجلی کے بلب کا بل ادا نہیں کر سکتا، محترمہ نے 5,000 واٹ کے ہیٹر لگائے ہوئے ہیں جہاں پر کھانا وغیرہ پکتا ہے. یہ غریب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کہاں ہو رہی ہے؟ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اس ادارے میں جہاں پر جو ٹیچرز کی تربیت گاہ ہے. یہاں سے تو ایسی تربیت ہونی چاہیے کیونکہ یہ ٹیچنگ پیغمبرانہ پیشہ ہے، ان کی تربیت اچھے طریقے سے ہونی چاہیے. یہاں پر ادارے کے سربراہ کرپشن کریں گے تو کیا وہاں سے ٹریننگ ہوگی؟ والی بات. محترمہ رہتی ادارے میں ہیں، سرکاری رہائش گاہ میں رہتی ہیں، تو ہاؤس رینٹ بھی لے رہی ہیں. ادارے کے اندر رہتی ہیں، ادارے کے 4 دیواری کے اندر رہتی ہیں، باہر نہیں رہتی، باہر سرکاری رہائش گاہ میں نہیں رہتی. سرکاری رہائش گاہ جو انہوں نے لیب تھی انہیں بنایا ہوا ہے، اس پر فضول خرچی کی ہے. اب جو طلبہ پر پیسے خرچ ہوئے تھے انہوں نے وہ اپنی رہائش گاہ پر خرچ کیے. لیکن الٹا یہ کہ بھی کنونشن ہاؤس بھی رہی ہیں، حالانکہ وہ ادارے کے اندر ہے. ادارے کے اندر جو رہائش گاہ ہوتی ہے اس پہ کنونشن ہاؤس نہیں ہوتا. اس کے بعد ہاؤس رینٹ بھی دیدہ دلیری سے لے رہی ہیں. اس کرپشن کی انتہا تو یہ ہے. میں اب آخری بات ارباب اختیار سے عرض کروں گا کہ انہیں فوراً ریپلیس ہاں تو یہ بات میں آپ ارباب اختیار کو باور کراتا جاؤں کہ 8 فیمیل ٹیچر، جس میں میں نے عرض کیا ہے 3 19 کی، 3 18 کی، 2 17 کی، اور ہمارے اتنے سے زیادہ 20 ہائی سکول جو بغیر سربراہ کے خالی پڑے ہیں، انہیں وہاں تعینات کر دیا جائے. یہاں پر میل سٹاف تعینات کر دیا جائے. میل سٹاف ایسے ہی دور دراز تک دھکے کھاتا پھر رہا ہے ہمارے علاقے کا. تو ہم تو چاہتے تھے کہ بھئی یہاں پر کوئی اچھی سی وہ ہو، لیکن یہاں تک خواتین آ گئی ہیں، وہ آتی ہیں حاضری لگا کر گھر چلی جاتی ہیں، کوئی پڑھائی نہیں. اب دیکھیں
یہاں پر انٹر اور فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر ہائر سیکنڈری کے اپ گریڈ کر دیا گیا ہے، جوان بچے پڑھتے ہیں، کیا خواتین انہیں تعلیم دے سکتی ہیں؟ کچھ تو کم از کم ارباب اختیار کو سوچنا چاہیے، میل ادارے میں خواتین کا کیا کام ہے؟ انہیں کسی ہائی اسکول کا سینئر ہیڈ مسٹریس بنا دیا جائے تاکہ وہاں کے ادارے میں تعلیمی حالات سدھرے۔ بغیر ہیڈ مسٹریس کے یا بغیر ادارے کے سربراہ کے وہ ادارہ کیا کارکردگی دکھائے گا؟ میں ارباب اختیار سے بار بار گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا مؤدبانہ کہ وہ مہربانی کر کے انہیں اپنے ادارے میں کہیں سربراہ تعینات کر دیں تاکہ وہاں کا ماحول بھی ٹھیک رہے، یہاں کا ماحول بھی ٹھیک ہو، اور کرپشن کی منصفانہ غیر جانبدارانہ انکوائری کرائی جائے۔ یہ بل وہ گورنمنٹ کوئی علیحدہ میٹر نہیں ہے، وہ ایلیمنٹری کا وہ اپنا اکیڈمی کا جو میٹر ہے اسی میں سے محترمہ بل پے کرتی ہے، بجلی اسی میں سے استعمال کرتی ہے۔ اے سی لگائے ہوئے ہیں محترمہ نے، وہ بھی گورنمنٹ سے کے دوسرے لیبارٹریوں سے اتروا کے وہاں لگائے ہوئے ہیں، اور بل جو ہے وہ بھی ادارے کی ادا کر رہا ہے۔ محترمہ نے آج تک ایک پیسہ نہ بجلی کے بل میں نہ گیس کے بل، گیس تو ہے ہی نہیں، اور وہ کھانا وغیرہ جو ہے وہ بھی ہیٹروں پہ پکایا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ 4 ہیٹر انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، 500 واٹ کے 4 ہیٹر، اور 4 اے سی لگائے ہوئے ہیں، وہ بھی گورنمنٹ کے حساب سے، عوام کی، غریب کی۔ جی ہاں ناظرین، اب یہیں پر ہی آپ کے سامنے یہ سارے صورتحال حمید اللہ صاحب نے پیش کی ہے۔ ان کے اطلاع کے بعد ہم نے خود بھی اسکول کا وزٹ بھی کیا وہاں کالج کا، اور وہاں پر جا کر ہم نے سابقہ جو ہیڈ مسٹر صاحب جو یہاں پر موجود تھے ان کی رہائش گاہ پر بھی گئے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے یہاں پر فوٹیج آ رہی ہیں، وہ میں نے آپ کو دکھائی ہیں کہ وہاں پر اس ٹائم گائے بھینسوں کا طبیلہ بنا ہوا ہے۔ وہ یعنی کہ کہتی ہیں کہ یہاں پر رہائش رکھنے کا ہمارا کوئی بھی یعنی کہ سلسلہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے وہ رہائش چھوڑ کر سکول کے اندر ہی انہوں نے اپنی رہائش رکھی ہوئی ہے۔ اور ہم نے جب ان سے موقف جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے صاف ہی انکار کر دیا، اپنا موقف دینے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس کا اینڈ کیا بننا ہے۔ کیا یہ جو بل پے ہو رہے ہیں اس ٹائم آپ کے سامنے سکرین پر یہ بل بھی آ رہے ہیں جو کہ موجودہ بل ادا ہوئے ہیں، 2 لاکھ کے قریب اس کا بل آ رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اتنا بجلی کہاں جا رہی ہے، یہ حکومت کی طرف سے ہی آ رہی ہے اور یہ حکومت کے اوپر ہی لگ رہے ہیں۔ یہ کس کے پیسہ ہے؟ یہ آپ کا اور میرے ٹیکس کا پیسہ ہے۔ مگر آج تبدیلی کے نام لینے والے یہ وزیر اعلیٰ صاحب تو ویسے تو دیکھا جائے تو ہر جگہ پر ان کے جو ہے نا ایک سرپرائز وزٹ ہوتے ہیں۔ اگر کیوں نہ وزیر اعلیٰ صاحب اگر آپ یہاں پر ایک سرپرائز وزٹ کر لیں، آپ کے سامنے سب چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ کرپشن کو روکنا ہے تو سب سے پہلے ان بڑے لوگوں کو پکڑنا ہے جو کہ چھوٹوں کو مجبور کرتی ہیں کرپشن کرنے پر۔ آج مزدور طبقے سے لے کر آج وزیر اعظم تک جہاں جس کا بس چل رہا ہے وہ کرپشن کر رہا ہے۔ اب اس کرپشن کو کیسے روکنا ہے؟ وزیر اعظم صاحب کی ایک تقریر میں انہوں نے خود کہا ہے کہ اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ہم لوگوں کو آگے آنا ہے۔ اب ہم لوگ کیسے آگے آئیں گے؟ اس چیز کا آپ لوگوں نے سوچنا ہے، آپ لوگوں نے دیکھنا ہے۔ یہ کرپشن کی انتہا ہو رہی ہے ہر جگہ۔ ضروری نہیں کہ میں آپ کو اس کا ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں، آپ جس جگہ بھی چلے جائیں ہر بندہ اپنے داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ اس حوالے سے جو رپورٹ تھی آپ کے سامنے میں نے بیان کیا۔ انشاءاللہ اپنے نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔